نماز امام کی اطاعت، روزہ اپنے مسلک اور راز کو دوسروں سے چھپانا، حج امام کی زیارت، وضو امام سے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ، اذان لوگوں کو امام کی اطاعت پر آمادہ کرنا، جہاد امام کے دشمنوں کے خلاف عداوت، نکاح دائی کے ذریعے بیعت، طلاق دائی سے تعلق توڑنا، توبہ امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، باس بعد الموت امام کے علم سے دوبارہ زندہ ہونا، حلال و حرام کی سرحدیں بھی امام کے فیصلے پر منحصر، ہر حکم، ہر آیت، ہر روایت صرف باطن کی طرف اشارہ کرتی۔ یہ کہانی ہے عبداللہ بن میمون اور اس کے پیروکاروں کی، جو دین کے اصل مفہوم کو چھپا کر ایک نیا عالم تخلیق کر گئے۔ عبداللہ بن میمون اہوازی، اہواز کا رہنے والا ایک ایسا شخص جس کی پہچان تلوار یا تخت سے نہیں بلکہ چالاک ذہن، فریب آلود علم اور پراسرار ہنر سے بنی۔ وہ کوفہ کے مضافات میں پلا بڑھا، اس خطے میں جہاں سیاست، عقیدہ اور بغاوت ہمیشہ ایک دوسرے میں الجھے رہے۔ شوبدہ، سحر، طلسمات اور نفسیاتی اثر اندازی کے فنون میں اسے غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے ذہن کیسے قابو میں کیے جاتے ہیں اور عقیدے کو کس طرح ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی راہ صرف علم تک محدود نہ رہی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ نبوت اور مہدویت جیسے حساس دعووں کے گرد گھومنے لگا۔ ایک عرصے تک وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتا جاتا رہا اور ان کے صاحبزادے اسماعیل کے بھی قریب رہا۔ اس قربت نے اسے ایک خاص پہچان دی، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے وہ اپنے اصل عزائم چھپائے رکھتا تھا۔ اسماعیل کی وفات کے بعد اس نے رخ محمد بن اسماعیل کی طرف کیا اور خود کو ان کے حلقہ اثر میں شامل کر لیا۔ جب حالات نے کروٹ بدلی تو عبداللہ بن میمون محمد بن اسماعیل کے ساتھ مصر جا پہنچا۔ یہ سفر محض جغرافیائی نہ تھا بلکہ ایک نئے نظریاتی منصوبے کی بنیاد تھا، مگر وقت نے یہاں بھی مہلت نہ دی اور محمد کی وفات کے بعد عبداللہ نے فوراً اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے محمد کے غلام مبارک نامی شخص کو کوفہ روانہ کیا۔ مقصد واضح تھا، لوگوں کو اسماعیلی عقیدے کی طرف بلانا، خاموشی سے، تدریج کے ساتھ، بغیر کسی ہنگامے کے۔ مبارک کوفہ میں ایک دائی کے طور پر سرگرم رہا اور برسوں تک اسی شہر میں اس نظریے کی آبیاری کرتا رہا۔ دوسری طرف عبداللہ بن میمون خود پہلے کوہستان عراق کی طرف گیا، پھر شہر ہرا کا رخ کیا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں مرکزی خلافت کی گرفت کمزور تھی اور نئے خیالات کے پنپنے کے امکانات زیادہ۔ یہاں اس نے خاموش مگر منظم انداز میں اسماعیلی فکر کی اشاعت شروع کی، لوگوں کے شبہات کو سوالوں میں بدلا اور سوالوں کو عقیدے کی شکل دینے کی کوشش کی۔ یوں عبداللہ بن میمون اہوازی صرف ایک شخص نہ رہا بلکہ ایک سوچ، ایک منصوبہ اور ایک زیر زمین تحریک کی علامت بنتا چلا گیا، ایسی تحریک جس کے اثرات آنے والے وقت میں کہیں زیادہ گہرے ہونے والے تھے۔ اس مقام پر یہ اختلاف واضح کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ دراڑ ہے جہاں سے بعد کی پوری تاریخ نے نئی شکل اختیار کی۔ یہاں اسماعیلیہ اور شیعہ اثنا عشریہ کے درمیان اختلاف امامت کی وہ بنیاد رکھی گئی جس نے محض فقہی نہیں بلکہ فکری اور سیاسی سمتیں بھی جدا کر دیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دو صاحبزادے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل اور دوسرے موسیٰ بن جعفر، جو تاریخ میں امام موسیٰ کاظم کے نام سے معروف ہوئے۔ اسماعیل اپنے والد کی حیات ہی میں وفات پا گئے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سوال نے جنم لیا اور سوال نے اختلاف کو جنم دیا۔ شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد امامت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کو منتقل ہوئی، پھر انہی کی نسل سے 12 اماموں کا وہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے جس پر اثنا عشری عقیدہ قائم ہے۔ ان کے نزدیک امامت ایک زندہ، موجود اور مسلسل تسلسل ہے، جو ایک امام کی وفات کے بعد ہی اگلے امام کو منتقل ہوتی ہے۔ لیکن اسماعیلیہ اس تسلسل کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد برحق امام اسماعیل تھے، خواہ ان کی وفات والد کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ جب اس پر اعتراض کیا گیا کہ جو شخص پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو وہ جانشین کیسے ہو سکتا ہے، تو اسماعیلی موقف یہ تھا کہ امامت امام کی زندگی میں ہی منتقل ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک امامت محض ظاہری حیات کی محتاج نہیں بلکہ ایک باطنی منصب ہے۔
اسی بنیاد پر اسماعیلیہ اسماعیل کے بعد ان کے صاحبزادے محمد بن اسماعیل کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی امامت کی قائل نہیں۔ یوں یہ اختلاف محض شخصیات کا نہ رہا بلکہ امامت کی تعریف اور اس کے طریقے انتقال پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسی فکری خلا اور اختلافی فضا میں عبداللہ بن میمون احوازی جیسے کردار ابھرے۔ ابتدا میں وہ خالص اسماعیلی عقیدے کی دعوت دیتا رہا، لوگوں کو خاموشی سے مرحلہ وار اور مخصوص دائرے میں اس فکر سے روشناس کراتا رہا، مگر وقت کے ساتھ اس کی دعوت میں تبدیلی آنے لگی۔ اس نے اس مسلک میں ایسی ترمیمات داخل کرنا شروع کیں جن نے الحاد، ابہام اور زندقہ کے اثرات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ یہ تبدیلی صرف نظریے تک محدود نہ رہی۔ عبداللہ بن میمون نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھر اپنی نبوت اور مہدویت کا اعلان کرنے لگا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں اختلاف امامت، خفیہ دعوت اور ذاتی دعووں نے ایک ایسی شکل اختیار کی جو آنے والے زمانوں کے لیے شدید فکری انتشار کا سبب بننے والی تھی۔ عام طور پر مشہور یہی کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن میمون ہی باطنی فرقے کا بانی تھا، لیکن قدیم تاریخی بیانیے اس رائے کو مکمل طور پر درست نہیں مانتے۔ ان کے مطابق باطنی کفریات کی اصل بنیاد کسی اور کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، اور وہ شخص عبداللہ کا باپ تھا۔ اس کا نام میمون تھا، جو تاریخ میں میمون بن دیسان معروف بقداء احوازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مجوسی النسل تھا اور ایک وقت میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا آزاد کردہ غلام بھی رہ چکا تھا، مگر ان روایات کے مطابق وہ پردے کے پیچھے اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، ایسا دشمن جو تلوار نہیں بلکہ فکر اور فریب کو ہتھیار بناتا تھا۔ جب کسی جرم کے الزام میں اسے والی عراق نے قید کر دیا تو اسی قید خانے میں اس کے ذہن میں ایک خطرناک عزم نے جنم لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح پولیس نے مسیحیت میں تحریف اور آمیزش کر کے اس کی اصل صورت بدل دی تھی، اسی طرح وہ اسلام میں بھی الحاد اور زندقہ کے جراثیم داخل کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ قید ہی کے دوران اس نے باطنی مسلک کے بنیادی اصول وضع کیے۔ یہ وہ افکار تھے جو ظاہر کے پردے میں باطن کو مطلق اختیار دیتے تھے اور شریعت کے واضح احکام کو خفیہ معنی میں تحلیل کرنے کی راہ ہموار کرتے تھے۔ قید سے رہائی کے بعد میمون نے اپنے اس منصوبے کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ بن میمون کو پہلے شعبدہ بازی، چرب زبانی اور ڈھٹائی کی تربیت دی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ملحدانہ نظریات اس کے ذہن میں اتارنے لگا۔ اس سے پہلے عبداللہ بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا اور اسماعیلی مذہب اختیار کیے ہوئے تھا، مگر باپ کے اثر میں آ کر اس نے اس مسلک کو ترک کر دیا اور میمون کے وضع کردہ باطنی طریقے کو اپنا لیا۔ یوں عبداللہ بن میمون نے باطنی مسلک کی دعوت و تبلیغ شروع کی۔ ابتدا میں اس نے اپنے پیروکاروں کو باپ کی نسبت سے میمونیہ کہا، مگر رفتہ رفتہ یہ جماعت باطنیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وقت کے ساتھ علاقوں کے بدلنے سے نام بھی بدلتے گئے۔ عراق میں انہیں قرامتہ اور مزدکیہ کہا جانے لگا، جبکہ خراسان میں یہی لوگ مزدکیہ اور محمدیہ کے ناموں سے پہچانے گئے۔ باطنی مذہب کی اشاعت کے لیے عبداللہ نے ایک نہایت زیرک، چرب زبان اور موقع شناس شخص خلف کو اپنا نائب مقرر کیا اور اسے خراسان، طبرستان، بہستان اور قم کی طرف روانہ کیا۔ خلف نے وہاں جا کر مذہب میمونیہ کی دعوت دی اور لوگوں سے کہا کہ یہی اہل بیت علیہ السلام کا اصل مسلک ہے، جبکہ نام نہاد مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے بے شمار مذاہب گھڑ لیے ہیں، شریعت کو تکلفات میں جکڑ دیا ہے اور خود کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر لیا ہے۔ جب اہل سنت کے رؤساء کو خلف کی ان سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس کی گرفتاری کا ارادہ کیا گیا۔ یہ خبر ملتے ہی وہ رے کی طرف فرار ہو گیا۔ وہاں کچھ عرصہ تک وہ بلا مزاحمت اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا اور بالآخر وہیں موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ اس کے بعد احمد کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ احمد بن خلف نے 202 ہجری میں اس دور کے ایک مشہور شاعر غیاث کو، جو علوم عقلیہ، فصاحت و بلاغت اور چالاکی اور یاری میں خاص شہرت رکھتا تھا، باطنی مذہب کا داعی بنا کر عراق روانہ کیا۔ غیاث نے سب سے پہلے باطنی اصولوں پر ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام البیان رکھا۔ اس کتاب میں اس نے صوم، صلاۃ، وضو، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام کے باطنی معنی بیان کیے اور دعویٰ کیا کہ شارع کی اصل مراد وہی ہے جو باطنیہ بیان کرتے ہیں، جبکہ علماء نے جو کچھ سمجھا ہے وہ محض غلط فہمی ہے۔ اس کی ان تحریروں اور دعوتی کوششوں سے باطنی مذہب کو خاصی وسعت ملی۔ آزاد خیال اور قید سے بیزار اذہان کے لیے یہ مسلک، جو بظاہر کامل آزادی اور بے باکی کا پیامبر تھا، غیر معمولی کشش رکھتا تھا۔
ہزاروں لوگ اس کے معتقد بن گئے اور اطراف و اکناف میں اس دعوت کا شور بلند ہونے لگا۔ اسی دور میں تشیع میں فلسفہ اور الحاد کی آمیزش مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ سینکڑوں خوش اعتقاد افراد روزانہ اس کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس نے اہل سنت کے علماء سے مناظرے کیے، مگر روایت کے مطابق ہر میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود اس کی فتنہ انگیزی دن بدن بڑھتی رہی۔ اسی دوران کسی نے اسے خبردار کیا کہ اہل سنت کے رؤسا اس کی گرفتاری کے در پہ ہیں۔ یہ سن کر وہ مرو کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں مخفی طور پر اپنی دعوت جاری رکھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ رے کا قصد کیا، مگر راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب عبداللہ بن میمون کو اس خبر کا علم ہوا تو اسے ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ اس غم سے سنبھل نہ سکا اور بالآخر زندگی کی باغ تھامے عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب عبداللہ بن میمون نے اسماعیلی مذہب سے علیحدگی اختیار کی تو اس نے جس نئے باطنی طریقے کی بنیاد رکھی وہ محض ایک فقہی اختلاف نہ تھا، بلکہ نصوص شرعیہ کی پوری تعبیر کو الٹ دینے والا نظریہ تھا۔ اس طریقے کا پہلا اور بنیادی اصول یہی تھا کہ نصوص کے ظاہری الفاظ پر عمل حرام ہے اور ان کے باطنی مفہوم پر عمل فرض۔ چونکہ اس باطنی منہج میں ہر نص کو خواہش کے مطابق موڑا جاتا تھا، اس لیے عبداللہ بن میمون اور اس کے پیروکار بالآخر حشر و نشر، جزا و سزا جیسے بنیادی اسلامی عقائد کے بھی منکر ہو گئے۔ ان کے نزدیک شریعت کے ظاہری احکام محض ایک پردہ تھے، اصل حقیقت کہیں اور پوشیدہ تھی، اور وہ حقیقت عام فہم کے دائرے سے باہر رکھی گئی۔ باطنیہ کے نزدیک قرآن و سنت میں وارد ہونے والے تمام احکام کے ظاہری معنی ہرگز مقصود نہیں۔ وہ ہر آیت کی ایسی تعویل کرتے تھے جس کا لغوی اور ظاہری مفہوم سے کوئی تعلق باقی نہ رہتا۔ یہ تعویلات ان کی اپنی فکری ساخت کے مطابق گھڑی جاتیں اور ان کی بنیاد کسی عام علمی اصول پر نہیں بلکہ مخصوص جماعتی تعلیم پر ہوتی تھی۔ ان کے نزدیک شریعت کے تمام احکام محض علامات اور رمز تھے، نہ کہ لازم العمل ہدایات۔ کسی آیت یا روایت سے وہ معنی مراد نہیں لیتے تھے جو الفاظ سے ظاہر ہوں، بلکہ وہ خفیہ اشارات اور باطنی رموز تلاش کرتے تھے جن تک ان کے دعوے کے مطابق صرف امام معصوم کی تعلیم کے ذریعے ہی رسائی ممکن تھی۔ باطنیہ یہ نظریہ پیش کرتے تھے کہ شریعت کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر جسے وہ تنزیل کہتے ہیں اور دوسرا باطن جسے تعویل کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ظاہر باطن کا مظہر ہے اور باطن ظاہر کا سرچشمہ۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی ظاہر ایسا نہیں جس کا باطن نہ ہو، ورنہ وہ محض بے حقیقت ہے، اور کوئی باطن ایسا نہیں جس کا ظاہر نہ ہو، ورنہ وہ محض خیال آرائی ہے۔ اسی اصول کو وہ قرآن پر بھی منطبق کرتے تھے کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مگر ان کے نزدیک قرآن کا وہ ظاہر جو لغت اور عرف سے سمجھ میں آتا ہے قابل اعتقاد اور قابل عمل نہیں۔ حقیقی مقصود صرف وہی ہے جو باطن میں پوشیدہ ہے اور جس تک عام آدمی اپنی عقل یا علم سے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے شریعت کے بنیادی اعمال کی نئی تعبیر پیش کی۔ نماز کا باطن ان کے نزدیک امام وقت کی اطاعت قرار پایا۔ روزے کا باطن یہ ٹھہرا کہ اپنے مسلک اور جماعت کو دوسروں سے مخفی رکھا جائے، اور حج کا باطن یہ سمجھا گیا کہ امام کے حضور پہنچا جائے، نہ کہ بیت اللہ کی طرف سفر کیا جائے۔ یوں عبادات جو صدیوں سے واضح شکل میں چلی آ رہی تھیں، باطنی تعبیرات میں تحلیل ہو گئیں۔ شریعت کے وہ احکام جن پر امت کا اجماع تھا، نئی اصطلاحات اور خفیہ مفاہیم میں بدل دیے گئے۔ باطنیہ نے ان تحریفات کو اپنی کتابوں میں باقاعدہ فقہی اصطلاحات کی صورت میں مرتب کیا، اور ان کی شرح و بسط اس انداز سے کی گئی کہ ظاہر باقی رہا مگر اس کی روح بدل دی گئی۔ جب باطنی فکر نے باقاعدہ شکل اختیار کی تو اس کے ساتھ ہی عبادات، عقائد اور شریعت کے مفاہیم بھی یکسر بدل دیے گئے۔ ان کے نزدیک ایمان کسی عمل یا اقرار کا نام نہ رہا، بلکہ امام وقت کی معرفت ہی ایمان کی اصل بنیاد قرار پائی، اور جو اس معرفت سے محروم رہا وہی ان کے نزدیک کفر کے دائرے میں شمار ہوا۔ جنت اور دوزخ کو بھی آخرت کے وعدے یا وعید کے بجائے دنیا ہی میں منتقل کر دیا گیا۔ جنت ان کے نزدیک جسمانی راحت، آسودگی اور دنیاوی لذتوں کا نام تھی، جبکہ دوزخ تنگی، مشقت اور محرومی کو کہا گیا۔ اسی سوچ کے تحت حشر و نشر اور جزا و سزا جیسے عقائد اپنی معنویت کھوتے چلے گئے۔ قیامت کو بھی ایک نئے مفہوم میں ڈھال دیا گیا۔ ان کے نزدیک قیامت کسی عظیم دن کا نام نہیں، بلکہ وہ لمحہ تھا جب شریعت کے ظاہری احکام ختم ہو جائیں۔ یوں دین کا وہ ڈھانچہ جو صدیوں سے قائم تھا، محض ایک عارضی مرحلہ قرار پایا۔ قرآن اور شریعت کی ہر اصطلاح کو نئے معنی دے دیے گئے، جن کو وہ عام انسان نہیں بلکہ خوددار اور چالاک لوگ کہتے تھے۔ نبی ان کے نزدیک عالم حق کی علامت تھا، اور ولی امام کی حجت سمجھا جاتا تھا۔ یوں نبوت، ولایت اور امامت کے مفاہیم ایک دوسرے میں ضم ہونے لگے۔ عبادات کی صورتیں بھی بدل گئیں۔
نماز ان کے یہاں سجدے اور قیام کا نام نہ رہی بلکہ امام کی اطاعت اور اس سے سوالات کرنے کا عمل بن گئی۔ روزے کا مقصد بھوک پیاس نہیں بلکہ اپنے مسلک اور امام کے راز کو دوسروں سے مخفی رکھنا ٹھہرا۔ زکوٰۃ کا مفہوم بدل کر امام کو مال ادا کرنے تک محدود ہو گیا اور حج مکہ کے سفر کے بجائے امام کی زیارت بن کر رہ گیا۔ وضو جو طہارت کی علامت تھا اسے امام سے مذہب کا علم حاصل کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ اذان کا مطلب لوگوں کو نماز کی طرف بلانا نہیں بلکہ انہیں امام کی اطاعت پر آمادہ کرنا سمجھا گیا۔ جہاد جسے دفاع اور جدوجہد کہا جاتا تھا امام کے دشمنوں سے عداوت رکھنے تک محدود کر دیا گیا۔ معاشرتی احکام بھی اس تعویل سے محفوظ نہ رہے۔ نکاح کو دائی کے ذریعے بیعت لینے سے تعبیر کیا گیا اور طلاق کو دائی سے تعلق توڑنے کے مترادف سمجھا گیا۔ توبہ کا مطلب گناہ پر ندامت نہیں بلکہ امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ٹھہرا، حتیٰ کہ باس بادل موت کو بھی جسمانی زندگی کے بجائے امام کے علم سے دوبارہ زندہ ہونے کا نام دیا گیا۔ حلال اور حرام کی سرحدیں بھی اسی باطنی فکر کے تابع کر دی گئیں۔ جو امام حلال قرار دے وہی حلال ٹھہرا اور جسے وہ حرام کہہ دے وہی حرام۔ یوں شریعت کی مستقل بنیاد کے بجائے ایک شخص کی رائے ہی معیار بن گئی۔ اسی فکری الٹ پھیر نے باطنی مسلک کو محض ایک تعویلی تحریک نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایسے نظریے میں بدل دیا جس نے دین کے ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو بالکل نئی شکل دے دی۔ یہ داستان اپنے انجام کو تو پہنچ گئی مگر تاریخ کے سینے میں ایسے سوال چھوڑ گئی جو صدیوں سے گونج رہے ہیں۔ یہ خاک آلود جسم وہی شخص ہے جس نے اپنے زمانے کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے عقائد کی بنیادوں کو چیلنج کیا اور ایک نیا عالم تخلیق کیا۔ مگر یہ کہانیاں صرف ایک فرد یا ایک زمانے تک محدود نہیں۔ یہاں آپ نے سنا عبداللہ بن میمون کا قصہ، اور اگر آپ تاریخ کے اور بھی سنجیدہ راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دیگر داستانوں میں قدم رکھیں۔ مختار ثقافی، بابک کھلمی، اکبر کا دین الہی، حکیم مقنع، چاند کا خدا۔ ہر کہانی ایک زمانے کا آئینہ، ایک طاقتور پیغام اور انسان کی پیچیدہ سوچ کی جھلک ہے۔ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں، تاریخ کے پوشیدہ راز دریافت کریں اور ان داستانوں کی روشنی میں انسان، سیاست، عقیدہ اور فریب کے گہرے راز جانیں۔